نعرہ حیدری۔ نہایت ادب سے ملتمس خطیب آل محمد وکیل ولایت علی ابن ابی طالب جناب علامہ سید اسد رضا بخاری آف لاہور آپ کے سامنے ذکر آل محمد پیش فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم قل ولیک الحجۃ ابن الحسن العسکری علیہ الصلاۃ والسلام، صلواتک علیہ وعلی آباء الطاہرین واولادہ المعصومین فی ھذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار، ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ یا رب الحسین علیہ الصلوۃ والسلام بحق الحسین علیہ الصلوۃ والسلام اشف صدر الحسین علیہ الصلوۃ والسلام بظہور الحجۃ القائم عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ ناود علی مظہر العجائب تجدون اللقاء فی النوائب کل ہم وغم سین جلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ۔ مالک الملک خالق کائنات پروردگار عالم، بتصدق چہرد معصومین اور برکت امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام سے جس مقصد کے لیے ہم تمام موالیان حیدر کرار اکٹھے ہوئے، اس مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ خالق کونین ہمیں مقصد عزاداری، مقصد قربانی حسین، مقصد قیام امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ خالق کونین ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ کلادہ جو ہماری گردنوں پہ ہے، ہمیں صحیح معنی نبھانے کی توفیق عطا فرما۔ تیری حجت کا صدقہ ہر دور میں ہر ذی روح لنگر کرتا ہے، ہم سب کو لنگر کھا کے حلال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خالق کونین بانیان نے جو یہ صف اعضا بچھائی، میں نہیں کہتا ممبر پہ کھڑے ہو کر کہ مولا ان کی یہ ڈیوٹی قبول فرما، کیونکہ میرا عقیدہ ہے اگر مولا قبول نہ کرتے یہ ڈیوٹی نہیں کر سکتے تھے۔ سرکار ان کی اس کاوش کو اپنی نصرت شمار فرما۔ خالق کونین الہ العالمین، یہ میرے سامنے ایک لسٹ ہے دنیا سے جانے والے مرحومین سادات مومنین کی، مجھے نقیب ممبر نے کہا ان کے لیے ضرور دعا کرے۔ کیا دعا کرے؟ کربلا سننے کے بعد، عاشقان کے معیار کو سننے کے بعد طلب جنت فضول ہو جاتی ہے۔ دعا ایک ہی کرتے ہیں، جب خداوند تیری حجت کا ظہور ہو، تمام موالیان حیدر کرار قبروں سے کم جھاڑتے ہوئے لشکر امام میں شامل ہو۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ بڑا مجمع ہے، بڑے عرصے بعد سیالکوٹ آنے کا مولا نے موقع دیا، سارے مل کے ضرور جواب دو گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، 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 حسینیت۔ یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا امام المنتقم، یا وارث خون حسین، یا وارث خون عباس، یا وارث خون علی اکبر۔ ڈر ڈر کے گھبرا گھبرا کے لجل نہ کہو، یہ ہم سب کے خون پہ قرض ہے۔ اپنے زمانے کے حسین کو وفا کا یقین دلانے کا خوبصورت اظہار ہے۔ مولا آپ آئیے، آپ کی ضرورت ہے، ہم منتظر ہیں، الاجل جلدی آئیے۔ آج ہم یہ کہتے کہتے مر گئے، مولا جلدی آئیے۔ سچی ماں کا بیٹا ہے، ہماری قبروں پہ آ کے کہے گا مومن اب تو جلدی آ۔ دل سے سرکار کو پکارا کرو، یا وارث خون حسین، یا وارث خون عباس، یا وارث خون علی اکبر، یا وارث خون علی اصغر، یا وارث خون امیر قاسم،
نعرہ ولایت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین، خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود ونور اللہ فی کل مشہود، حجت اللہ الموجود، رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین، مدینہ العلم و ثقلین، سر الاسرار العلیاء، نور الانوار الجلیاء، معراج العقول، موصل الاصول، اب الوقت و مولا زمان، شریک القرآن، وارث قرآن، مظہر الایمان، کامل الکفر و طغیان، دافع ظلم والعدوان، امامنا و امام الانس والجان، صاحب العصر والامر زمان۔ درود پڑھے شہنشاہ کے ظہور پرنور۔ ظاہر آل محمد، قائم آل محمد، طلبگار ہو تو معرفت کے موتی میں آپ کی جولیوں میں ڈال جاؤں گا۔ میں وارہ پڑھنے والا بندہ نہیں، میں نے یہاں بھی وارہ پڑھنا ہے، میں نے وہاں بھی وارہ پڑھنے والا بندہ نہیں۔ محبت معصوم مجبور کرتی ہے دنیا کے کبھی کسی کونے، کبھی کسی ملک کے کسی کونے، سرکار توفیق دیتے ہیں پہنچ جاتے ہیں۔ خواہش صرف اتنی ہوتی ہے، اللہ کرے میرے امام کی ریت کا سویا ہوا اور جاگ جائے۔ معرفت کے عرفان کے چند ہوتی ہیں، سنبھالنے کی کوشش کیجئے گا، سمجھ آئے تو ضرور ساتھ دیجئے گا۔ محسوس ہو کہ عرفان کے موتی میں زمین پر نہیں آپ کے دلوں پہ نقش کر کے جا رہا ہوں۔ تھوڑے سے سرکار کے القاب مطہرہ ہیں، حکم ہے ان کو اچھے ناموں سے یاد کیا کرو۔ کیوں نہ ہم اس کے نام پکاریں جو اس وقت اس مجلس کا وارث ہے، اس ممبر کا وارث ہے، اس ذکر کا وارث ہے، علم کا وارث ہے، جولے کا وارث ہے، تعزیے کا وارث ہے، ذوالجناحوں کا وارث ہے، امام بارگاہوں کا وارث ہے، ولیوں کا وارث ہے، وسیعوں کا وارث ہے، سلونی کا وارث ہے، معراج کا وارث ہے، مباہلے کا وارث ہے، غدیر کا وارث ہے، اپنے نانا کی زلفوں کا وارث ہے۔ میں بسم اللہ کروں۔ میں چار مصرے آپ کی محبت کو دیکھتے ہوئے تھوڑے تھوڑے جاگ پڑے ہو، عرض کرنے لگا ہوں کہ اس آسرے پہ دل بے قرار زندہ ہے۔ شاعری سے دلچسپی ہے تو میں چار مصرے عرض کرتا ہوں، اگر نہیں دلچسپی تو تقریر کا رخ موڑ دیں گے۔ اس آسرے پہ، یہ آسرا بہت بڑی بات ہے، یہ امید بہت بڑی بات ہے۔ دنیا کو اندازہ نہیں، آل محمد کی امیدوں کے مرکز کو مہدی کہتے ہیں۔ مہربانی آپ کی کیا بات ہے۔ کربلا کی ہر قبر کی امید قائم ہے۔ مدینے میں ایک پتھروں والی قبر ہے، اس کی امید کا نام قائم ہے۔ علی اصغر کے جھولے کی امید کا نام قائم ہے۔ روئے زمین پہ جتنے بھی مظلوم آئے، بلکہ شجی میں ایک جملہ دل چاہ رہا ہے وہ کہتا جاؤں، سیالکوٹ قصص الانبیاء پڑھ بیٹھا ہوں، جس نبی کو نہ حق قتل کیا جاتا تھا، جس نبی کو قاتل ہوتے وقت جبرائیل آتا تھا، آ کے کہتا تھا اللہ کے نبی آپ اللہ کی خاطر قربانی دے رہے ہو، اللہ کی طرف سے پیغام ہے، کیا ارادہ ہے؟ آپ کی شہادت کے بعد آپ کا بدلہ لے لیا جائے یا پھر آپ کے بدلے کو اس وقت تک کے لیے رکھا جائے جب حسین کا بدلہ ہو؟ مہربانی، ہر نبی یہ کہتا ہوا نظر آتا تھا نہیں، پہلے حسین کا بدلہ پھر ہمارے بدلے۔ اس کا مطلب جتنے بھی ناحق قتل ہوئے سب کی امید کا نام قائم ہے۔ اس آسرے پہ دل بے قرار زندہ ہے۔ میں مومنوں کو کہتا ہوں، کوئی تمہیں تنگ کرے، کوئی تمہیں ڈسٹرب کرے، کوئی تمہیں گالی دے، کوئی تمہیں برا بھلا کہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تمہارا آسرا بیٹھا ہے، تم بے آسرا نہیں ہو۔ وہ ہے کہ جو جہاں ہو وہاں ہوتا ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ بس اس آسرے کا تھوڑا سا احساس کیا کرو، محسوس کیا کرو، وہ آسرا ہے۔ کوئی گارڈ نہ ہو، کوئی حفاظت والا نہ ہو، وہ آسرا ہوتا ہے۔ اگر اس آسرے کو تھوڑا سا محسوس کرو گے، احساس پیدا کرو گے، اس مقدس ممبر کی عظمت کی قسم، 15 محرم کے ذکر کی قسم، پھر گناہ کے قریب نہیں جاؤ گے۔ تمہارا یقین ہے وہ ہر وقت ہر جگہ موجود ہوتا ہے۔ میرا دل ہے تھوڑا سا سرکار کے حوالے سے گفتگو ہو جائے۔ آسرا، سہارا، امید۔ موالیہ نے حیدر کرار کو جگہ جگہ مشورہ دیتا پھر رہا ہوں، کسی سے کسی معاملے پہ لڑنے کی ضرورت نہیں، آسرے کا انتظار کرو، آ رہا ہے۔ یہ جو ہم خود بڑے بن جاتے ہیں نا، بھئی میں جو کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے،
جو تم کہہ رہے وہ غلط ہے، لڑائی سے مسئلے حل نہیں ہوتے۔ اگر پھر بھی دل بن جائے تو سیالکوٹ ایک مشورہ دے کے جا رہا ہوں، پھر بھی دل بن جائے کسی پہ حق ظاہر کرنا ہے، پہلے تو اپنے اندر روحانی کرنٹ پیدا کر، مہربانی کر۔ جو قدم روحانی کرنٹ سید کیسے پیدا ہوتا ہے اس کا بھی چھوٹا سا کلیہ دیتا جاؤں۔ جو قدم حسین کی مجلس میں امام کے بارگاہ میں آئیں وہ قدم حرام پہ نہ جائے، روحانی کرنٹ پیدا کر۔ مہربانی، مشکل سی بات ہے، آپ کی ان گفتگوؤں کی روٹین سے ہٹ کے بات ہے، روحانی کرنٹ پیدا کر۔ جن آنکھوں سے علم میں عباس دیکھتا ہے روحانی کرنٹ پیدا کر، ان آنکھوں سے حرام نہ دیکھ۔ میرا خیال ہے شجی یہاں بندے تھکے بیٹھے ہیں یا نعرے کا لگانے والے کی اتنی آواز ہے، جواب دینے والے میرے خیال ہے شاید گھبرائے ہوئے۔ مہربانی جناب علی، حضور والا شکر گزار ہوں، بس تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ سفر کرنا ہے۔ روحانی کرنٹ میں نے کہا پہلے پیدا کر۔ جس پیٹ میں حسین کے لنگر کا لقمہ ڈالتا ہے اس پیٹ میں حرام کا قطرہ نہ جانے دے۔ جتنا مہربانی، شکریہ بزرگ ہاتھ اٹھا کے حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں۔ بابا جی حقیقت ہے، ان جوانوں کے لیے یہ وقت ہے جو بوڑھے ہو گئے، پھر جب بندہ گناہ کے قابل نہیں ہوتا پھر ثواب کرنے کا فائدہ ہی نہیں ہوتا۔ یہی عمر ہوتی ہے، یہی سن ہوتا ہے جب انسان اپنے آپ کو دیکھو کربلا بار بار سیالکوٹ ہمارے دل کی کھڑکیوں پہ دستک دیتی ہے۔ ہر سال آ کے 1 محرم دستک دیتا ہے، 2 محرم دستک دیتا ہے، 4 6 10 15 18 20 پورا محرم دستک دیتا ہے، بار بار کہتا ہے جاگ جاگ، تیرے خوش نصیبی جاگنے کے دن آ گئے۔ کربلا میں خوش نصیب کیسے ہوں گا؟ کا شیعہ بن۔ کربلا کیا میں شیعہ نہیں؟ کربلا کہتی ہے نہیں، ہماری بھرپور کوشش ہے تو شیعہ بن جائے، ابھی تو محب ہے۔ کربلا محب اور شیعہ میں فرق ہے۔ کربلا کہتی ہے تو نے 11ویں امام کا فرمان نہیں سنا، محب وہ ہوتا ہے جو ہمیں چاہتا ہے، شیعہ وہ ہوتا ہے جسے ہم چاہتے ہیں۔ مہربانی سیالکوٹ جا گیا۔ کربلا کہتی ہے محب نہ بن، شیعہ بن۔ بار بار ہمارے دل کی کھڑکی جو موجود ہے اس کو دستک دے کے کہتی ہے کھول۔ کربلا کھول گئی تو کیا ہوگا؟ دو سیالکوٹ سنبھالو گے جملہ؟ کربلا کہتی ہے اگر تیری دل کی کھڑکی کھول گئی پھر تجھے کہنے کی ضرورت نہیں میں علی والا، میں علی والا، میں علی والا، میں علی والا۔ اگر تیرے دل کی کھڑکی کھل گئی دنیا دیکھ کے کہے گی اگر یہ علی والا ہے تو اس کا علی کیسا ہوگا؟ علی ولی اللہ، علی ولی اللہ۔ بڑی مشکل باتوں پہ آپ نے ہاتھ اٹھائے، میں سیالکوٹ شکر گزار ہوں۔ دیکھو یہاں صرف 4 باتیں کر کے 6 باتیں کر کے یہاں سے چلے جانا کمال نہیں، ہماری بہت ذمہ داری ہے۔ جس ممبر پہ ہم کھڑے یہ عام ممبر نہیں، یہ قبر حسین ہے، یہ وہ جگہ ہے۔ مہربانی یہ وہ جگہ ہے جس کے لیے یہ بات بنی تھی، بعد میں کہیں اور شروع ہوگی۔ جو کہوں گا سچ کہوں گا، سچ کے سوا کوئی کیا ہوگا؟ اگر سیالکوٹ کو پسند نہیں آئے مجھے مجلس دوبارہ نہیں پڑھانے کے لیے بلائیں گے، کوئی بات نہیں۔ مجلس سے کٹھی کرنا، حسین کا ذکر کرتے ہوئے کٹھی کرنے کے لیے مجلس پڑھنا ولایت کی توہین ہے۔ میری اپنی طبیعت ہے، سوچئے گا آپ آرام سے بیٹھ کے، بھئی میری مجلس لگ جائے، مجھے 4 6 10 مجالس مل جائیں، کیوں؟ اس کے لیے مجھے امام نے ممبر پہ بلایا؟ نہیں، اس کے لیے نہیں بلایا۔ میری بڑی ذمہ داری ہے میں ان کو بتاؤں آ کے کیا ہوا تھا، کیا ہوا تھا، کیا ہوا تھا، صفین میں کیا ہوا تھا، خیبر میں کیا ہوا تھا۔ مہربانی بزرگوں میں ان کو آ کے بتاؤں کربلا میں کیا ہوا تھا، ہور آیا تھا تو کیا ہوا تھا، حسین نے معافی کیوں دی تھی، رات کی مہلت کیوں دی تھی، میں ان کو بتاؤں۔ آپ میں سے کوئی تو ہوگا ان ساری باتوں کو سوچنے کے بعد محسوس کرے گا یار یہ تو ہو چکا ہے، ممبر کا تقاضا ہے اب یہ بھی بتائے اب کیا ہوگا۔ شاہ جی آپ کی کیا بات ہے، یہ تو ہو چکا ہے اور آ چکا ہے، خیمہ حسینی میں معاف کیا جا چکا ہے، علیہ السلام کا رتبہ پا چکا ہے، لیکن ہم سب سے اور پوچھتا ہے میں تو علیہ السلام بن گیا، تیرا کیا ارادہ ہے؟
او بھائی اور آپ تو کمال ہو حبیب مظہر، آپ تو کمال ہو، ہم بڑے کمزور سے بندے ہیں، ہم بڑے گناہگار سے بندے ہیں۔ یہ سارے عاشق روحانی آواز دے کے ہمیں کہتے ہیں اب گناہگار اپنے آپ کو کہلوانے والا، یہ حسین کا کرم ہے، جس ذکر میں تجھے بلاتا ہے اس کی خواہش یہی ہے گناہگار تھا اب ٹھیک ہو جائے۔ یا علی بھی ماشاءاللہ، شکریہ شکریہ۔ اللہ کرے جو ہاتھ اٹھے ہیں وہ قائم کے قدموں کو مس، اللہ میری دعا ہے، دعا بھی ہے، دعا بھی ہے، اللہ کرے ہم بھی اپنے امام کے ایسے وفادار بن جائیں، اللہ کرے ہمارے مزاج بدل جائیں، اللہ کرے ہماری طبیعتیں بدل جائیں، اللہ کرے ہم بیٹھے کسی کے بارے میں یہ نہ کہیں وہ کیا کھا رہے، وہ کیا پہن رہے، وہ کیا پی رہے، وہ کہاں جا رہے، وہ کیوں جا رہے، اس کے پاس پیسہ کہاں سے آ گیا، اللہ کرے ہم جن سے نکل آئیں، یہ ہمارے ٹاپک نہیں ہیں، جہاں بھی بیٹھیں زمین کے ستارے بن کے بیٹھیں، سوائے ان کے کوئی تذکرہ ہی نہ کریں، ہمارے پاس کوئی اور ٹاپک ہی نہ ہو سوائے ان کے، نہیں شاید کچھ بندے ابھی نہیں پہنچے، جو پہنچ گئے میں سلام پیش کرتا ہوں، چھٹے امام کا دور ہے، سرکار بیٹھے رات کا ٹائم ہے، نوکر کہتا ہے سرکار آج آسمان پر دیکھیں کتنے خوبصورت ستارے چمک رہے، معصوم فرماتے تو نے ہمیشہ آسمان کے ستارے دیکھے، زمین کے ستارے دیکھے ہی نہیں، مولا زمین پہ بھی ستارے ہوتے ہیں، امام فرمایا ہاں ہوتے ہیں، ہر دور میں ہوتے ہیں، سرکار ان کی پہچان کیا ہے، فرمایا وہ جہاں بھی بیٹھتے ہیں، جب بھی بیٹھتے ہیں سوائے ہمارے کوئی بات ہی نہیں کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، یا علی مہربانی، آپ کے کیا کہنے ہیں، میں ایک چار مصرے ہیں تو مشکل سے بعد میں سیال کو ناراض نہ ہو تو میں عرض کرتا جاؤں، ہے بڑے مشکل سے، اپنے اوپر نہ لیجئے گا، یہ ایک آفاقی پیغام ہے، کسی شاعر نے قلم اٹھایا، ذرا آرام سے ہر بات کو سوچا کرے، فوراً نہ ایموشنل ہوا کرے، کوئی بات آپ کے سامنے پیش کی جائے اس پہ تھوڑا سا غور کیا کریں، فکر کیا کریں، اندر ایک طاقت موجود ہے جسے ضمیر کہتے ہیں، اس پہ تولا کریں، یہ ضمیر مرتا تو نہیں، یہ ضمیر دبتا ضرور ہے جب نفس کا کہنا مانا جائے۔ آج ہی پورے پاکستان میں ماشاءاللہ یوم آزادی منایا جا رہا ہے، آپ نے کبھی غور فرمایا معصوم بھی بندے کو آزادی دینا چاہتے تھے، کبھی اس آزادی پہ بھی غور کر، مہربانی شاہ جی جملہ آ گیا، میں نے کہا چلو آج کے دن کی بات ہے، یہ بھی عرض کرتا جو معصوم بھی بندوں کو آزادی دینا چاہتے تھے، کن چیزوں سے، ایک ہی کمینی طاقت تھی اندر جسے نفس کہتے ہیں، ہر معصوم کی خواہش تھی ہمارے چاہنے والے اس نفس سے آزاد ہو جائے، ان کے جسم پہ ضمیر کی حکومت قائم ہو جائے، جب ضمیر کی حکومت قائم ہو پھر بتانا نہیں پڑتا میں موالی ہوں، میں شیعہ ہوں، پھر بتانا نہیں پڑتا، دنیا دیکھ کے کہتی ہے اگر یہ ہیں شیعہ تو پھر ہم کیوں پیچھے رہ گئے، جب ضمیر کی حکومت قائم ہو۔ مہربانی جناب، بہت شکریہ، میں آدھی دنیا پھر بیٹھا ہوں، سادات میرے مولا نے مجھے آدھی دنیا پھرائی، مجھے بڑا افسوس اور تکلیف ہوتی ہے اس وقت جب میں موالیان حیدر کرار کے مزاج کو دیکھتا ہوں، اس امام مرگہ میں نہ جائیے گا، اس جگہ نہ جائیے گا، اس جلوس میں نہ جائیے گا، ان کے ہاں نہ جائیے گا، بابا کیوں؟ وہ جی ان کا عقیدہ ٹھیک نہیں۔ میں تو تلاش میں ہوں سیالکوٹ، کوئی ایسا بندہ ملے جس کو امام زمانہ نے کہا جا عقیدے چیک کر، ہائے ہائے ہائے، میں تو تلاش میں ہوں، مہربانی یار، شکریہ سیالکوٹ، بہت شکریہ، میں تلاش میں، میں اس کی جوتی کے تلوے کو سر پہ رکھوں گا، مجھے کوئی ایک ایسا بندہ ملے جس کو سرکار نے کہا جا چیک کر کس کا عقیدہ کیسا ہے، کس کا عقیدہ کیسا ہے، کس کا عقیدہ کیسا، کوئی بھی نہیں، ہر بندہ اپنے خود ساختہ پر ہے، میں اب عقیدے چیک کرنے لگا ہوں، یار کام کون ہے عقیدے چیک کرنے والے ہیں، ہمیں کس نے حکم دیا کہ جا تو عقیدے چیک کر، رہ گئے علی کا معاملہ، منبر کی عظمت کی قسم جتنی میں نے تحقیق کی ہے سرکار کے صدقے اور سرکار کے کرم سے، علی کی ذات عام ہستی نہیں، علی دل میں اترتا ہی وہاں ہے جہاں ظرف بڑا ہو،
مہربانی, وہ ولایت والا نہیں, وہ ولایت والا. ہمیں کیا پتا کس کا معیار کتنا بلند ہے, کس کے اندر امام کتنا رہتا ہے, ہمیں تو نہیں پتا. ہاں یہ عقیدہ ہونا چاہیے. اور مجھے سیالکوٹ نہ پڑا ہے, مجھے گھبراہٹ ہی نہیں, میرے پاس ٹائم ہی نہیں, مالک نے اتنا, مولا نے بزی کر دیا ہے. عقیدہ یہ ہونا چاہیے. اگر کوئی تیرے مطابق بندہ عقیدے پہ نہیں, بچھا علم عباس کے نیچے مصلی, پڑھ 2 رکعت نماز ہدیہ امام زمان علیہ السلام, جیسے نماز صبح پڑھتا ہے. نماز پڑھنے کے بعد کہ غازی تیرے وسیلے سے مانگی جانے والی دعا رد نہیں ہوتی. یہ بھی میرے بھائی ہیں, عقیدہ بڑا کمزور ہے. احسان فرما ان کے ظرفوں کو بلند کر تاکہ علی بھی آ جائے. ہوئے 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 ہوئے, بہت شکریہ یار, مہربانی سے سیالکوٹ. ایسے عقیدے کب پیدا ہوں گے؟ مرنے کے بعد ہم قبروں میں جا کے کہیں گے ہمیں ایک اور موقع دے. موقع ملا ہے تو ضائع کر رہے نہیں. عقیدہ زبان سے نہیں, عقیدہ کردار سے نظر آتا ہے. اچھا میں ایک چھوٹی سی بات کرنے لگا ہوں, کافی ماشاءاللہ تاریخ دان بھی تشریف فرما ہوگے. مجھے کوئی موالی حیدر کرار ثابت کر دے کبھی سلمان نے بتایا ہو میرا عقیدہ کیا ہے. میرا چیلنج ہے بھائی منتظر شاہ جی, کوئی ثابت کر دے. جناب سلمان محمد نے بتایا اوے تو علی کو مانتا ہی نہیں جو میں مانتا ہوں. نہیں, علی کے دسترخوان پہ بوزر کے کٹھے لنگر کرتا ہے. بوزر کا عقیدہ وہ نہیں جو سلمان کا ہے, لیکن کبھی بھی سلمان کو کچھ نہیں کہا. میں نے جناب بوزر کو کبھی کچھ نہیں کہا. میں نے جناب سلمان کی روح سے پوچھا, جناب سلمان نے محمدی منا اہل البیت کا مصداق علی کس طرح کمال ہو کے آپ کے دل میں بیٹھ گیا. کہتے ہیں تمہارے ہی اس دنیا کے کسی بندے نے قلم اٹھایا تھا, ایک کمال شعر لکھا تھا, جو شخص دل کو کعبہ قرار دیتا ہے اللہ اسی میں علی اتار دیتا ہے. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, حیدری. میں نے کہا جناب سلمان آپ کا عقیدہ ماشاءاللہ بڑا بلند ہے, آپ کو انہوں نے خود منا بنایا. یہ کوئی معمولی ڈگری نہیں. سادات ہم پڑھے نا یونیورسٹیوں میں, کالجز میں, ڈاکٹریٹ کر لیں, انجینئرنگ کر لیں, ہم سب کی ڈگریاں تب تک ہوتی ہیں جب تک ہم ہوتے ہیں. ایسے ہے بندہ دنیا سے چلا گیا, ڈگری تو ختم. جو ڈگری محمد یا اس کی آل دے کبھی ختم ہو سکتی ہے. یہ منا اہل البیت. چلو آج راز سیالکوٹ کے سامنے کھولتا جاؤں گا, سوچنا آپ کا کام ہے. منا اہل البیت, سلیمان ہم میں سے ہے, سلیمان ہم میں سے ہے, سلیمان ہم میں سے ہے. بڑا عرصہ تحقیق کرتا رہا, سرکار نے صرف سلمان کو اپنے میں سے بنایا ہیں بھئی, صرف سلمان کو فرمایا سلیمان و منا, کئی اور بھی تو ہوں گے جن کو سرکار نے فرمایا ہوگا سلیمان ہم میں سے ہے. یہ تحقیق میں آپ پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں, لیکن ایک ضروری بات جو اس سے جڑی ہے وہ کرنا چاہتا ہوں. لو جی, ان میں سے ہونا سلیمان جیسا بننا پڑتا ہے. سلمان یہ ہمارے ہاتھ بندے ہیں, ہمیں بتا تو صحیح, اگر ہم چاہیں کہ ہم بھی ان میں سے بنیں گے ہمیں کیا کرنا پڑے گا. ہمیں ہے سیالکوٹ دل, سنا جاؤں, ہمیں بھی بتا, ہم بھی منا اہل البیت کے مصداق بننا چاہیں ہمیں کیا کرنا پڑے گا. کہ منا اہل البیت کے مصداق بننے کے لیے تمہیں میرے نقش قدم پہ چلنا پڑے گا. سلمان ہم تو بچپن سے سن رہے ہیں علماء ذاکرین خطبہ ممبر پہ آ کے کہتے ہیں خداوند عالم ہمیں محمد و آل محمد کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. سلمان کہتا ہے نہیں, نور کے نقش قدم پہ چلنا نور کا کام ہوتا ہے. سلمان پھر کیا دعا مانگے, کہتا ہے دعا مانگا کرو خدا بند عالم ہمیں عاشقین آل محمد کے نقش قدم پہ چلنے کی. عاشقین کے نقش قدم پہ چل پڑے, بڑی بات ہے. لو جی, منا پہ ایک اہم جملہ میں آپ کی جوڑیوں میں ڈالنے لگا ہوں, یہ سوچ کے زمین پہ نہیں آپ کے دلوں پہ نقش ہوگا. منا اہل البیت. بھائی منتظر,
بڑی تحقیق کی بھی منا 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 معمولی جملہ نہیں، علماء اہل سنت نے بھی لکھا ہے سرکار نے جناب سلیمان کو منا فرمایا، تو یہ سرکار کا فرمانا کوئی معمولی بات نہیں، کلام الامام امام الکلام، سرکار کسی کو فرما رہے ہیں کہ سلیمان ہم میں سے ہے، یہ کیسے پتہ چلے گا؟ لو جی ایک کلیہ دیا علماء نے بڑا خوبصورت، وہ فرماتے ہیں کسی چیز کو پہچاننا ہونا، ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے، یعنی خوبصورت کلیہ دیا، ہر چیز اپنی، کل شین یعرف علی اضدادہا، ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ کیسے؟ مثلا اس وقت دن ہے رات نہیں، ٹھیک ہے، یہ مرد بیٹھے ہیں، اس کا مطلب یہ مستور نہیں، ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ بھئی جس نے جنت جانا ہے اس کا مطلب اس نے جہنم نہیں، ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ آؤ بس یہی کلیہ تھا، اس کے ذریعے ہم کوشش کرتے ہیں اس تک پہنچ جائیں۔ سلیمان کو بنایا ہم میں سے ہے، آؤ سرکار سے پوچھتے ہیں کوئی ایسے بھی تو ہوں گے جو آپ میں سے نہیں۔ بھئی ضد سے پہچانی جاتی ہے، کلیہ ذہن نشین کیجئے گا، کہیں مسئلہ پھنس جائے اس کی ضد سے پہچاننے کی کوشش کیجئے گا، کچھ ایسے بھی ہوں گے جو آپ میں سے نہیں۔ سرکار فرماتے ہیں ہاں، ہم نے رہتی دنیا تک قوانین صادر فرمائے، ہم نے فرمایا سلیمان ہم میں سے، اور ہم نے یہ بھی فرمایا کچھ ایسے ہیں جو ہم میں سے نہیں۔ بھائی کیمرہ مین یہ جملہ سنتے جائیے گا، بے شک باہر کھڑے ہو کے پھر آپ بے شک چلے جائیے گا، بڑا قیمتی جملہ ہے، سنبھالیے گا، بہت کمال جملہ ہے، تھوڑا سا دل میں جگہ بنائیے گا، جملہ بڑا کمال ہے، داد نہیں چاہیے، صرف توجہ چاہیے۔ سلیمان کو فرمایا سلیمان ہم میں سے ہے، کوئی ایسے بھی ہوں گے جو محمد میں سے نہیں۔ سرکار سے پوچھا گیا سرکار آپ ہی بتائیے کون ہے وہ جو آپ میں سے نہیں؟ فرمایا من غشا فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ دودھ والے نے اپنی دودھ کی دکان کے باہر لکھوا دیا جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ ہم بھولے بھالے مسلمانوں نے اس دودھ والے سے دودھ لینا شروع کر دیا، ہمیں یہ بھی نہ پتا ہوا پانی والا ہے یا کیسا ہے، ہم نے کہا رسول کی حدیث لکھی ہے یہ دودھ ٹھیک ہوگا۔ پیٹرول پمپ والے نے اپنے پیمانے کو سچا ثابت کرنے کے لیے باہر لکھوا دیا من غشا فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ قسم اس مقدس منبر کی، آج کے محرم کے اس دن کی قسم، معصومین کی موجودگی کی قسم، سیالکوٹ سرکار نے دودھ والوں کے لیے 1400 سال پہلے نہیں فرمایا جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں، دراصل فرمانا چاہتے تھے جو جس دور میں بھی ہو سلیمان جیسا بن جائے، ایک ہی جسم میں جگہ ہے جسے کہتے ہیں دل، اگر دل میں ہمارے علاوہ کسی کو بٹھا لیا اس نے ملاوٹ کر لی۔ مہربانی سیالکوٹ، یہ ملاوٹ ہے، اس بے دل کے دل میں کسی اور کو جگہ دینا، اور اگر کوئی اور بیٹھ جائے آپ یقین کیجئے بندہ ٹینشن میں رہتا ہے۔ مومن ہو کے کہتے ہیں دعا تو کرنا۔ منتظر غور نہیں کیا آپ نے جملہ بھائی، میں پیغام پورا دے لوں، اگر آپ کہیں گے ممبر چھوڑنا میں یہیں چھوڑ دوں گا۔ آئے بسم اللہ۔ آج کی اس پہلی گفتگو کے نچوڑ میں امید ہے میں سیالکوٹ کے دلوں کو معصوم کے فرمان سے دستک دے کے کوشش کر کے جا رہا ہوں، اپنے اندر دل میں جو بٹھا کے بیٹھے ہیں ہم بہت ساری چیزیں، انہیں ہم آہستہ آہستہ نکالیں گے، اگر نہیں نکالا پھر حسین سے سودا بازی کریں گے، نکل گئی پھر سودا بازی نہیں ہوگی۔ سید اسی پہ میں بات کرتا ہوں، ایک دل تھا چھوٹا سا واقعہ سنانے کا، سنا دوں؟ اچھا لیکن پہلے سودا بازی والی بات سن لو۔ سودا بازی کیا؟ میں مجلس پہ سننے آیا، میں نے حسین کو لسٹ دی، سرکار میں مجلس سنے ہیں، میرا مسئلہ حل کر، میری ٹینشن دور کر، میری پریشانی دور کر۔ میں نے سرکار کو لسٹ دی، یہ سودا بازی تھی، یہ میرا محب ہونے کا ثبوت ہے۔ شیعہ ہوں گا میں لسٹ نہیں دوں گا، میں شکر کروں گا مجھے وہاں بلایا جہاں 14 بیٹھے تھے۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، آپ کی کیا بات ہے، شکر گزاروں سیالکوٹ۔ لو جی اگر میں محب ہوا مجلس سے باہر گیا، مجھ سے لوگ پوچھیں گے کہاں گیا تھا، میں کہوں گا میں مجلس پہ گیا تھا۔ اگر میں شیعہ بن گیا پھر باہر جاؤں گا، کوئی پوچھے گا کہاں گیا تھا، میں نہیں کہوں گا میں مجلس پہ گیا تھا،
کہوں گا مولا نے بلایا تھا۔ مزاجوں میں فرق تو آ جائے گا نا۔ میں 6 دیگیں 4 دیگیں 20 دیگیں 50 دیگیں پکاؤں گا، اگر محب ہوں گا بتاؤں گا بابا میں نے 50 دیگیں پکائیں 50 دیگیں پکائیں۔ اگر میں شیعہ بن گیا، میرے مزاج بدل گئے، پھر میں یہ نہیں کہوں گا میں نے 50 دیگیں پکائیں، میں کہوں گا مجھ جیسے کو اس جیسے نے توفیق دی۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، مجھ جیسے کو اس جیسے نے توفیق دی، اپنے چاہنے والوں کو میرے ہاتھوں سے لنگر پکوا کے کھلایا۔ اگر میں محب ہوا، میں 2 مرلے 4 مرلے 10 مرلے امام بارگاہ کو جگہ دے کے دنیا کو کہتا پھروں گا، شاہ جی میں دیکھ آیا ہوں، دنیا کو کہتا پھروں گا میں نے امام بارگاہ کو جگہ دی، میں نے امام بارگاہ کو، یہ میرا محب پن ہے۔ اگر میں شیعہ بن گیا، پھر میں دنیا کو یہ نہیں کہوں گا، کوئی پوچھے گا یہ امام بارگاہ کس نے بنوایا، میں اس کو کہوں گا یہ انہوں نے خود بنوایا، ان کی اپنی زمین تھی، انہوں نے مجھ سے اپنا گھر۔ ہمیں مزاج بدلنے ہوں گے، ورنہ یہی ہے زندگیاں گزرتے گزرتے ایک دن ختم ہو جائیں گی۔ ہمیں شیعہ بننا ہے، محب پن سے نکلنا ہے۔ لو جی، ایک شیعہ کا واقعہ ہے، بہت چھوٹا سا مختصر سا، بس اس کا نچوڑ آپ کی خدمت میں 2-4 جملے مصائب اور پھر اجازت ہے۔ منتظر میں ایک دفعہ پھر پوچھ رہا ہوں، بانیان سے پوچھ لو، اگر ان کو جلدی ہے میں مختصر کرتا ہوں۔ اچھا، شکر گزار ہوں صاحب و زمان، آپ سب سے راضی ہوں۔ ہیں جی، شیر رہ گیا؟ اچھا، مشکل ہے سیاٹ کول کو سنبھالنا، صحیح ہاں، اگر اس کی تصدیق چاہیے ہو پھر کوئی خمسہ رکھنا، پھر اس پہ بولوں گا۔ لو جی، فرمایا آپ نے حکم تو سنو، عرض کر رہا ہوں سودا بازی حسین سے نہ کرو، صرف شکر کرو، صرف حسین کا احسان سمجھو۔ عرض کر رہا ہوں با وفا بنتے بنتے بے وفا بن جاؤ گے۔ یہ میں سب کے لیے پیغام دے رہا ہوں، روئے زمین پہ جو بھی حسین سے سودا بازی کرے اس سے میں اس کو پیغام دے کے جا رہا ہوں، با وفا بنتے بنتے بے وفا بن جاؤ گے۔ تم نے سوچا بھی نہ ہوگا تم کیا سے کیا بن جاؤ گے۔ مت دکھاؤ فرش حسین پہ تجارت کے ہنر، ورنہ ہور بنتے بنتے ہور والا بن جاؤ۔ مشکل تھا، میں نے کہا مجمع خود ہی سنبھالیے گا، ہاں، پر پھر بھی سیالکوٹ سمجھ نہ آئے، میں خمسہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں شیر پہ، ہاں، ورنہ دیر لگتی۔ مہربانی منتظر، شکریہ بھائی، مہربانی سادات، شکر گزار ہو۔ مشکل بات تھی، سیالکوٹ بول پڑا ہے، آرام سے سوچئے گا، یقین کیجئے گا دیر نہیں لگتی۔ کہاں سے بندہ کہاں پہ آ جاتا ہے، بڑی بڑی دنیا۔ اس لیے ڈاکٹر اقبال آپ کے اس شہر کے کمال ہستی اور پاکستان کی کمال شخصیت ہیں۔ کیا کہا تھا انہوں نے؟ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے۔ یہ نہیں 4 دن ماتم کر لیا، 4 گھنٹے ماتم کر لیا، 10 دن ہم نے عزاداری کر لی اور ہم نے سمجھ لیا ہم نے کمال کر لیا۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا۔ ایسے ہے نا، یہی تو ڈاکٹر اقبال ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا شعر ہے، میں 2 مصرے اور بھی ان کو سنانے لگا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب ولی ہے، منتظر صاحب الزمان ہے، کبھی یہ حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ کس کو پتا اتنی بڑی بات کر گئے، تشریح کا وقت نہیں۔ چھوٹا سا واقعہ، 5ویں لال ولایت کا دور، مولا مالک العلوم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے۔ گھبرا تو نہیں گئے؟ میری اپنی مرضی ہے، میں ان سرداروں کو علم کا مالک کہتا ہوں۔ میں سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام کو امام الصادقین کہتا ہوں۔ سید میں نہیں کہتا میرا امام سچا امام ہے، نہیں، میرا امام سچوں کا امام ہے۔ ہاں، مہربانی، امام الصادقین، بادشاہ سچوں کے امام ہیں۔ لو جی، آقا تشریف فرما ہے مسند ہدایت پر، اور حجت خدا واقعہ سنانے سے پہلے یہ عرض کرتا جاؤں، اس پہ بھی میں بھرپور گفتگو کرنے کے لیے تیار ہوں۔ سادات و مومنین، حجت خدا اسے کہتے ہیں جو ایک وقت میں ہر جگہ موجود ہو۔ یہ ہمیشہ ذہن میں رکھ کے آل محمد سے محبت کیجئے گا۔ یہ کوئی اتنا بڑا عقیدہ نہیں ہے کہ بندے گھبرا جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر شیطان ہر جگہ ہو سکتا ہے، جس کو وقت معلوم تک کی مہلت ملے وہ ہر جگہ ہو سکتا ہے، جس کے صدقے مہلت میں وہ بھی تو خیر سے ہر جگہ، حجت خدا ہر جگہ موجود ہوتے ہیں۔ انبار ہیں سید واقعات کے انبار۔
حجت خدا ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، اور جس دن موالیان حیدر کرار کو یقین آ گیا حجت خدا ہر جگہ ہوتے ہیں، مقدس منبر کی عظمت کی قسم، شیعہ گناہ کر کے معافی نہیں مانگیں گے، شیعہ فخر کر کے کہیں گے تیرا شکر تو نے ہمیں علی دیا، تیرا مہربانی، تیرا شکر تو نے ہمیں حسن دیا، تیرا شکر تو نے ہمیں حسین دیا، تیری کریمی ہے تو نے ہمیں محمد دیا۔ اس لیے تو کہتا پھر رہا ہوں اللہ کی کریمی کی حد تو ذرا دیکھو، ورنہ کون دیتا ہے کسی کو محبوب اپنا۔ مہربانی، شکریہ سیالکوٹ۔ آقا تشریف فرما ہے، ایک شخص آیا، نام ہے جابر، جابر بن عبداللہ نہیں، یہ دوسرے جابر ہے۔ جابر آیا، السلام علیکہ یا فرزند رسول، فرمایا علیکہ السلام۔ سرکار حالات بڑے ٹائٹ ہیں، بڑا مشکل سے گزارا ہو رہا ہے، کچھ عطا کیجئے۔ ان کا ذرا کندھا ہلائیے گا، بابا جی تھوڑی سی محترم دیر، بس اجازت چاہتا ہوں، کچھ عطا کیجئے۔ تاریخ کا شجی انوکھا واقعہ ہے، منتظر سے انوکھا واقعہ ہے، عطا کیجئے۔ معصوم فرماتے ہیں تیرے دینے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں۔ حیران ہو کے کہتے یہ کرم کرنا تھا نا، کوئی سمجھانا تھا نا، جلدی جلدی پریشان نہ ہو جانا، صد بخاری پہ فتوے نہ لگانا، پہلے پوری بات سن لینا۔ فرماتے تیرے دینے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں۔ حیران ہو کے کہتے یہ تو کسی کو خالی نہیں لوٹاتے، فرما رہے تیرے دینے کے لیے کچھ نہیں۔ ابھی یہ اندر اندر سوچ رہا ہے، اتنی دیر میں ان کا شیعہ آیا، نام تاریخ نے کمیت اسدی رکھا ہے، شاعر ہے، بہت کمال، خوبصورت آل محمد کے گھر عطر کی شاعری کرتا ہے، کمیت اسدی۔ آ کے سلام کر کے کہتے میرا سلام ہو فرزند رسول پر۔ فرماتے علیہ السلام، سرکار میرا دل تھا، میں نے کچھ لکھا ہے، میرا دل تھا میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ شاعر کی خواہش ہوتی ہے کچھ میں نے لکھا ہے تو میں ضرور لوگوں کے سامنے پیش کروں، چونکہ اس وقت امام وقت موجود تھے، ظاہراً موجود آج بھی ہیں، اگر کوئی محسوس کرے تو ہر جگہ ہے۔ اس لیے تو فرماتے ہیں جہاں تو اکیلا ہوتا ہے اکیلا نہ سمجھ، دوسرا میں ہوتا ہوں، جہاں تم دو ہوتے ہو تیسرا میں ہوتا ہوں، کبھی بھی اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھنا۔ اور ہاں، قائم کی جد فرماتی ہے اگر تلوار تمہاری گردن پہ پہنچ جائے گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہمارے قائم کو بلا کے دیکھنا، اگر نہ پہنچے تو نام مہدی نہیں ہے۔ سرکار ہر جگہ، ارے بھائی یہی تو دلیل ہے، یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز میں ہم کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکہ یا شریک القرآن۔ شاہ جی ایک بہت بڑا راز ہے، السلام علیکہ یا نبی اللہ یوں پڑھتے ہیں، السلام علیکہ یا رسول اللہ یوں پڑھتے ہیں، غریب الغربا معین ذوفیب الفقراء، سارے معصوموں کو سلام کرتے، جو ہی کعبے کی طرف آتے ہیں کمر بھی جھک جاتی ہے، آنکھیں بھی بند ہو جاتی ہیں، آنکھیں بھی بند، کمر بھی جھک جاتی ہے۔ کوئی تو راز ہے نا، ہائے ہائے ہائے، کوئی تو راز ہے نا۔ السلام علیکم نبی اللہ پڑھا، نہ آنکھیں جھکی نہ کمر جھکی، کوئی تو راز ہے۔ راز صرف یہی ہے، وہ سامنے بیٹھا دیکھ بھی رہا ہے، اوئے ہوئے ہوئے، بڑی ضرورت ہے ایسی باتوں کی اس ممبر پہ، اور یہی مزاج بدل سکتی ہیں، دیکھ بھی رہا ہے اور سن بھی رہا ہے۔ سلام کرتے کرتے آخری سلام کرتے ہیں، السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، اے زمانے کے صاحب آپ پر ہمارا سلام۔ پتہ چلا ہر بندہ صاحب نہیں ہوتا، ہم ہر بندے کو کہہ جاتے ہیں نا صاحب صاحب صاحب، صاحب نہیں ہوتا، ہم اس سلام میں صاحب الزمان کو پکار کے کہہ رہے ہوتے ہیں، السلام علیکہ یا صاحب الزمان، اے زمانے کا صاحب۔ ہم نے سیالکوٹ میں نماز پڑھی، الحمدللہ سیالکوٹ میں کہا، ہم نے یہی نماز پسرور میں پڑھی، ظہرین کی نماز پسرور میں کہا، میری ماں بہنیں بیٹیاں بچیوں نے گھر میں پڑھی، انہوں نے گھر میں کہا، یہی نماز لاہور والوں نے ظہرین کی نماز لاہور میں پڑھی، انہوں نے وہاں کہا، کسی نے کراچی میں پڑھی، اس نے کراچی میں کہا، کسی نے اسلام آباد میں پڑھی، اس نے اسلام آباد میں کہا، کسی نے سندھ میں پڑھی، اس نے سندھ میں کہا، السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتنۃ الزمان، من جور الزمان، من شر شیطان۔ اے زمانے کا صاحب ہمیں فتنوں سے بچا، ہمیں شیطان کے شر سے بچا۔ بغیر سپیکر کے میں سامنے کھڑے ہوئے بندے کو نہیں کہہ سکتا یار مجھے بچا، جس کو بغیر سپیکر کے کائنات کے کونے کونے سے مومن کہے مجھے بچا، اور وہاں انہیں بچا، اسے مہدی کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔
آپ میرا ساتھ دینا، آپ تک آواز پہنچے گی بغیر سپیکر کے. اچھا یہ درود جو ماشاءاللہ بھی آپ نے پڑھا ہے بہت اچھا درود ہے، لیکن آپ کی کتاب ہے ہدیۃ الشیعہ، معصوم کا فرمان ہے جو آخری دور میں یعنی ہمارے فرزند کی غیبت میں اس طرح درود پڑے گا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. معصوم فرماتے ہیں اللہ اس بندے کو اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک مہدی کو دیکھ نہ لے. مل کے درود پڑھو سردار کی بارگاہ میں. ایک دفعہ پھر اپنی زبانوں کو معطر کرو پاک درود کے. لو جی بس 1 یا 1.5 منٹ کا واقعہ سنو، مجھے بھی آگے پہنچنا ہے، بس اتنا کافی سمجھنا. پھر مولا نے امر دیا سردار خود آ جائے، جو وہ سنائیں گے وہ ہم نہیں سنا سکتے. حسرت تو رکھا کرو یار، ہم سے تو اچھے سنی ہے. ایک دن میں ایک عالم دین کے پاس بیٹھا ہوں، اہل سنت کا عالم دین ہے، بڑی بات کر گیا. کہتے ہیں ہمارے ایک مشہور عالم دین ہے علامہ حقی، ان کے پاس ایک اہل سنت آیا، آ کے کہتے اللہ نے مجھے جس دور میں پیدا کیا اس دور میں بھی نماز پڑھنے کا ثواب ہے، اگر محمد کے دور میں پیدا کر دیتا ثواب زیادہ ہوتا. کہتے اس عالم دین نے علامہ حقی نے کہا او بندہ خدا اس حسرت کو مرنے نہ دے، یہ حسرت باقی رہے گا. اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا ایک دن کعبے پہ جماعت کھڑی ہوگی. ہائے 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 ہائے، ہمیں بھی تھوڑی سی یار حسرت پیدا کرنی ہے نا. اللہ کرے وہ دور بھی آئے جب میں ممبر سے وارث سے ممبر سے سنے مقام علی کیا ہے، عظمت آل محمد کیا ہے، مقام عاشقین کیا ہے. معصوم ہی بتائیں نا. ہم جیسے لوگ تو کتابوں کی بساکیوں کا سہارا لے کے آپ تک پہنچتے ہیں. حقیقت تو وہی بتلائے گا جسے حجت کہتے ہیں، اور حجت وہ نہیں ہوتی، حجت اسے کہتے ہیں الحجت قبل الخلق و مع الخلق و بعد الخلق. خلق سے پہلے، خلق کے ساتھ، خلق کے بعد ہوتی ہے. یہ حجت کی تعریف ہے. لو جی سرکار کے سامنے قمیت اسدی آیا، بس میں مختصر کروں. آ کے عرض کرتا ہے آقا میں نے نظم لکھی ہے، قصیدہ لکھا ہے، آقا میرا دل ہے میں آپ کو سناؤں. امام فرماتے سنا. قصیدہ شروع کیا، نظم شروع کی. میری طرف دیکھنا بابا جی، لائٹ کی ضرورت نہیں، آپ تک پیغام پہنچے گا. کوئی بات نہیں، مجبوری ہے، ہم ان چیزوں سے گھبرانے والے نہیں ہیں. عشق رکتا نہیں ہے، ان چیزوں کا محتاج نہیں، صرف آپ توجہ کیجئے گا. اس نے نظم اور قصیدہ شروع کیا، مکمل کیا. تیرے معصوم نے غلام کو امر دیا جا اندر سے 10,000 اشرفیوں کی تھیلی لے گیا. وہ تھیلی لے آیا، اس نے آ کے کمیت کو دی. کمیت نے تھیلی نہیں دیکھی، کمیت نے اس کو دیکھا جس کا دیکھنا عبادت ہے. ہوئے ہوئے ہوئے. کمیت نے تھیلی پہ نگاہ نہیں کی، کمیت کی نگاہ امام پہ رہی. میں شکر گزار ہوں مجھے اس کو واضح نہیں کرنا پڑا کہ باپ کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے تو بیٹے کا کیوں نہیں. مہربانی، بہت شکریہ. کمیت نے تھے بادشاہ جی میں سمیٹ رہا ہوں گفتگو کو، میں بہت پڑھ گیا، اتنا ہی کافی سمجھنا. میں شکر گزار ہوں سیالکوٹ سادات عظام، آپ نے مجھے وقت پہ محدود نہیں کی، اپنی مرضی سے میں نے پیغام دیا. میں شکر گزار ہوں آپ کا. لو جی اس نے عرض کی آقا میرا دل ہے ایک اور قصیدہ سناؤں، ایک اور نظم سناؤں. اس نے شروع کی، مکمل کی. امام نے پھر حکم دیا جا 10,000 کی تھیلی اور لے آ. آپ حیران نہیں ہوئے؟ وہ حیران ہوا تھا جو پہلے آیا بیٹھا تھا. وہ کہتا ہے میں نے مانگا تو مجھے فرمایا تیرے دینے کے لیے کچھ نہیں، اور اس نے نہیں مانگا تو عطا. سوچئے گا سیالکوٹ. بہت شکریہ. اس نے نہیں مانگا. لو جی اس نے تیسری نظم شروع کی. عرض کرتا ہے اولی الامر کی خدمت میں آقا میرا دل ہے ایک اور نظم پڑھوں. سرکار نے فرمایا پڑھ. اس نے نظم شروع کی، مکمل کی. ایک جملہ بتاتا جاؤں، آپ کہیں گے سید نظم 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 قصیدہ قصیدہ تو کہہ گیا، جملہ نہیں پڑھا. اس کی تیسری نظم کا پہلا جملہ یہ تھا میں شکر گزار ہوں اپنے خداوند کا جس نے مجھ جیسے کو ان جیسوں کے ذکر کے قابل بنایا. ہائے 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 ہائے، ہوئے 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 ہوئے. مہربانی سیالکوٹ، بہت شکریہ. آگے وہ کہتا ہے شکر ہے خداوند مجھ جیسے کو ان جیسوں کے ذکر کے قابل بنایا جو اتنے بڑے کریم ہیں جن کے ناموں کے سہارے زمین بھی قائم ہے، آسمان بھی قائم. مکمل کی، بس مکمل کی. 10,000 اشرفیوں کی تھیلی اور 30,000 اشرفیاں اس کے زانوں کے ساتھ رکھی ہیں. شاہ جی یہ اشرفیوں کو نہیں دیکھتا، یہ اسے دیکھتا ہے جسے دیکھنا ہی عبادت ہے. کہتے ہیں آقا اجازت ہے جاؤں؟ سرکار فرماتے ہیں میں کون ہوں؟ سرکار آپ حجت خدا ہیں.
آپ اولی الامر ہیں، آپ اس وقت آلے نال حاکم ہیں، آپ اللہ کی اس وقت زمین پہ ہر جگہ موجود حجت ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں تجھے کچھ اور بھی پتہ ہے میرے بارے میں؟ کہتے جی آقا یہ بھی جانتا ہوں جس کو دیتے ہیں واپس نہیں لیتے۔ اب میں یہ نہیں کہتا میرا ساتھ دینا، لیکن صرف توجہ ضرور کرنا، جب اس نے کہا نا آقا میں جانتا ہوں جس کو دیتے ہیں واپس نہیں لیتے، امام فرماتے اگر تو اتنا جانتا ہے تو 30,000 اشرفیاں تیرے زانوں کے ساتھ رکھی ہیں، ہاتھ کیوں نہیں لگایا؟ بہت بڑا جواب، شاہ جی میری پوری مجلس کا نچوڑ ہے، بس اسی پہ ہی میں اجازت لوں گا۔ کہتا ہے آقا یہ قلم کس کا صدقہ ملی، یہ زبان کس کا صدقہ ملی، یہ چلنا پھرنا اللہ نے کس کا صدقہ دیا؟ سرکار یقیناً آپ ہیں۔ اگر آج میں نے آپ کی ثنا کا یہ سارا کچھ دنیا میں لے لیا، محشر کے دن محمد کو مودت کا جواب کیا دوں گا؟ مہربانی، بہت شکریہ۔ محمد کھڑے ہیں اجازت کی خاطر، حقیقت میں زہرا کیا ہے؟ نعرہ حیدری۔ بہت شکریہ، ایک تحفہ ہے آپ کے لیے، مہربانی مجلس کے بعد لے لیجئے گا، ہم سادات کو دے کے جائیں گے۔ تحفہ بڑا کمال ہے، لاہور والوں نے پرنٹ کرا کے آپ کے لیے بھیجا ہے۔ دعائیں ساری خوبصورت ہے، مگر ان سب خوبصورت دعاؤں میں خوبصورت ترین دعا ہے دعائے عہد۔ میں نے آپ کے خدمت میں تمہیدی گفتگو میں عرض کیا تھا نا، ہم آج تک سنتے آ رہے کیا ہوا تھا، یہ بھی اچھی بات ہے ہماری نسلوں کو پتہ ہو کیا ہوا تھا، لیکن اس سے زیادہ اہم یہ ہے اب کیا ہوگا۔ ہر بندہ اپنے بہتر مستقبل کے لیے دوڑ رہا ہے۔ موالیان حیدر کرار کے بہتر مستقبل کو ظہور مہدی کہتے ہیں۔ سرکار آئیں گے، یہ جو گیں گا گی یہ مستقبل ہے۔ رات کو سوتا ہوں صبح اٹھوں گا، نوکری کرتا ہوں تنخواہ لوں گا، کاروبار کرتا ہوں منافع کماؤں گا۔ لو جی سارے کام کہتا ہے گا گا گا، مجلس پہ کو جاتا ہے مولا نے بلایا تھا حر بنوں گا۔ مہربانی میں بھی حر بنوں گا، وہ دعا ہے جسے دعائے عہد کہتے ہیں۔ چھٹے امام نے تعلیم فرمایا جو دعائے عہد پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلا گیا، میں وعدہ کرتا ہوں جہاں بھی دفن ہوا میرا مہدی قبر پہ آئے گا۔ وہ تحفہ ہے، ترجمہ لکھا ہے اردو میں، ترجمہ ضرور پڑھیے گا تاکہ تمہیں پتہ چلے امام تم سے کہلوانا کیا چاہتے ہیں۔ یہ لیجئے گا، بس 2 یا 3 منٹ، زیادہ نہیں، وقت نہیں ہے۔ ان مظلوموں پہ بھی 4 آنسو بہا لیں جن کو رونے والا کوئی نہیں تھا۔ بس کوشش کیا کرو جب بھی رویا کرو، محسوس کیا کرو تمہارے آنسوؤں کو لینے وہ شہزادی آئی بیٹھی ہے جو ایک جگہ نہیں بیٹھی، ہر جگہ جاتی ہے، مومنوں کا شکریہ بھی ادا کرتی ہے۔ شکریہ ادا کر کے کہتی ہے تم نے تو میرے اکبر کو اترتے نہیں دیکھا، تم نے تو میرے حسین کے وہ سارا دن کے دکھ نہیں دیکھے، تم نے تو میری اس لاڈلی شہزادی کے وہ پیدل چل کے 70 قدم پہ جانا نہیں دیکھا، تم نے تو میرے سجاد کو خون روتا نہیں دیکھا۔ شہزادی آتی ہے آپ کے آنسوؤں کو اپنے رومال میں لینے، کوشش کیا کرو اپنی شہزادی کو یہ ضرور کہا کرو شہزادی اللہ کرے اب تیرا جگہ جگہ جا کے پرسہ وصول کرنا بند ہو، تیرا منتقم آ جائے، آ کے اس امت سے پوچھے میری دادی کا قصور کیا تھا، میری دادیوں کا قصور کیا تھا۔ ضرور 2 جملے ضرور شہزادی کو عرض کیا کرو۔ اور ایک اور بات یہ بہت ضروری سمجھ رہا ہوں، آج دنیا میں کسی کا کوئی چلا جائے خدا نہ کرے، ہم جاتے ہیں کیا کرتے ہیں، افسوس کس سے کرتے ہیں؟ یقیناً جو وارث بیٹھا ہوتا ہے۔ ضرور امام زمانہ کو مصائب کے دوران آنکھیں بند کر کے کہا کرو آقا تیرے گھر کے اجڑنے کا بڑا ارمان ہے، آقا تیرے گھر کی لاشوں کے بکھرنے کا بڑا ارمان ہے۔ حکم ہوا ہے سید سجاد پہ 2 سے 3 جملے، میرا دل تھا میں شہزادیوں کا کربلا کے بعد کا سفر سناؤں، وقت نہیں ہے، صرف اتنا کہوں گا وہ سید سجاد ہے جو تھا جوان امت نے ضعیف کر دیا تھا۔ ہر شہید، مہربانی، ہر شہید جو ہی میدان جاتا ضرور سید سجاد سے ملتا تھا،
جاتے جاتے غازی عباس ملے، جاتے جاتے اکبر ملے۔ اکبر خصوصاً اس وقت ہے جب بستر پہ دراز تھے۔ قوم شیعہ مہربانی کیا کرو، سید سجاد کو وہ بیمار نہ سمجھا کرو جو جسمانی بیمار ہیں، یہ غیرت کے بیمار ہیں۔ جب لائن لے کے آیا تھا نا شمر، گھوڑے سوار 9 محرم کو لے کے آیا تھا، تب کہ یہ غیرت کے بیمار ہیں۔ سرکار علی اکبر جب ملنے آئے نا، سید سجاد نے سینے سے لگا کے کہتے اکبر برچھی کھا کے میدان سو جانا آسان ہے، پھپھیوں کو بازار لے جانا بڑا مشکل ہے۔ اللہ ہر معصوم سے ملتے رہے سید سجاد۔ امام مظلوم علیہ السلام جب جانے لگے، سید سجاد خیمے سے، آخری وداع ہے سرکار کا، خیمے سے دیکھا ایک ضعیف کمر جھکا کیا۔ امام مظلوم نے رہوار کا رخ موڑ کے کہتے ہیں میرا لال آپ کیوں اٹھ کے آگے ہو؟ بابا جان مجھ بے کس کو تو ملتے جائیے۔ سرکار نے فرمایا سجاد یہ پورا تیرے ذمہ ہے، سجاد ان کو لے کے جانا تیرا کام ہے، سجاد اب دستار امامت تیرے سر پہ اتر پہ ہے، سجاد شہزادیوں کو صبر دلانا تیرا کام ہے۔ یہاں ایک بندے نے سلام لکھی اور کمال لکھا، کہتے ہیں سید سجاد وہ شہید ہیں، یہ میں بتانے سے پہلے، وہ کہتے ہیں بتانے سے پہلے آپ کو بتا دوں، علی اکبر شہید ہے ایک وقت کا، عباس شہید ہے ایک وقت کا، اصغر شہید ہے 2-3 وقتوں کا، مگر سید سجاد وہ شہید ہے جو ہر گلی کا شہید ہے، ہر چوک کا شہید ہے، ہر بازار کا شہید ہے۔ کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں سید سجاد کی آنکھوں سے خون کا قطرہ نہ گرا ہو۔ واقعہ کربلا کے بعد، بس 1 منٹ اور، اس سے زیادہ نہیں، وقت نہیں ہے، مجھے اندازہ ہو گیا، اجازت لینے لگا ہوں۔ سید سجاد واقعہ کربلا کے بعد ایک قصاب کی دکان سے گزرے، دیکھا قصاب نے گوشت کاٹ کے رکھا ہے، اوپر کپڑا رکھا ہے۔ سید سجاد رک گئے، آنکھوں سے خون رونا جاری ہو گیا۔ سرکار فرماتے قصاب ہاتھ باندھ کے جلدی کھڑا ہو جاتا ہے، کہتے فرزند رسول میری کوئی غلطی ہے تو مجھے معاف کرنا۔ سرکار کہتے قصاب تیری کوئی غلطی نہیں، میں یہ دیکھ رہا ہوں تو نے یہاں بکرے کا سر رکھا ہے، یہاں بکرے کا دھڑ رکھا ہے، اتنا تو بتا جب بکرے کو ذبح کرنے لگتا ہے پانی پلاتا ہے؟ کہتے مولا مجھے آپ کے نانے کی شریعت کی قسم، میں شریعت کے قوانین سے واقف ہوں، جب بھی میں بکرا ذبح کرنے لگتا ہوں، جانور ذبح کرنے لگتا ہوں، میں پانی ضرور پلاتا ہوں۔ سنانا کربلا کی طرف رخ مڑ گیا، سید سجاد رو کے کہتے بابا تیری بھی اپنی قسمت، قاتل پیاسا مارتا رہا۔ سرکار دوسرا سوال کرتے ہیں، بس آدھا منٹ میں نے اور آپ کا لینا، اس سے زیادہ نہیں۔ دوسرا سوال کرتے ہیں، یہ بتا جب تو جانور ذبح کرتا ہے سامنے کوئی جانور تو نہیں دیکھتا؟ کہتے ہیں آقا میری کوشش ہوتی ہے کوئی جانور سامنے نہ ہو، میں چھپا کے کرتا ہوں۔ پھر کربلا کی طرف رخ مڑ گیا، رو کے کہتے ہیں بابا تیری اپنی قسمت، معصومہ دیکھتی رہی، قاتل تجھے مارتا رہا۔ تیسرا سوال کر کے کہتے ہیں سرکار پوچھتے یہ بتا جب تو جانور ذبح کرتے چھری تیز ہوتی ہے؟ کہتے ہیں مولا میری کوشش ہوتی ہے میں جب بھی جانور ذبح کروں چھری تیز رکھوں۔ یہ سننا تھا، آنکھوں سے خون جاری ہوا، رو کے کہتے ہیں بابا تیری اپنی قسمت، یہ قصاب بھی جانتا ہے جب کسی کو ذبح کرو چھری تیز رکھو، بابا تیری بھی اپنی قسمت، شمر تجھے کند چھری سے مارتا رہا۔ ان روتی آنکھوں سے دعا مانگو اللہ کرے ان مظلوموں کا وارث جلدی آئے، آ کے امت سے پوچھے میرے گھر والوں کا قصور کیا تھا۔ فَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنْقَلَبٍ